वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे एक अंदोनाक वाक़े की। कराची के बगदादी इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक घर से 4 खवातीन की गले कटी लाशें बरामद हुई, जिनमें एक बच्ची भी शामिल थी। इस अंदोनाक हादसे ने पूरे इलाके को लर्जा दिया है और इस तमाम तर वाक़े में हमारे साथ डिटेल शेयर करेंगे जी हमारे रिपोर्टर इसरार मुगीरी, जो कि कराची से इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसरार, बताइएगा असल ये वाक़या है क्या और क्या अभी तक इस पे पेशरफ्त हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये ली मार्केट कराची बगदादी का इलाका है, जहां पर जैनब मार्केट बानवा गली में फ्लैट की 7वीं मंजिल से 4 खवातीन की गला कटे लाशें मिलने का ये वाकया है। चारों खवातीन को गला काट कर कत्ल किया गया, जिसम पर तशद्दुद के निशान भी थे। मर्दे जो कत्ल होने वाले हैं उनमें 13 साल की अलीना, 18 साल की मदिया, 19 साल की आयशा और 51 साल की शहनाज शामिल हैं। जबकि इब्तदाई तौर पर जब ये वाक़या पेश आया तो पुलिस की जानिब से कार्रवाई ज़ाब्ते में लाई गई और कत्ल की वारदात के वक्त घरों में चारों खवातीन ये मौजूद थी। चारों की लाशें घर के अलग अलग कमरों से मिली और कातिल जो है और वो आला जो है वो कातिल समेत फरार हुआ। जब बाजवा गली में ये सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, जिनकी फुटेज से पुलिस की ने मदद की, जो है कोशिश की कि इन फुटेज की मदद से किसी तरह सुराग लगाया जाए। ये जो वाकया जब पेश आया तब एक मुअम्मा बना हुआ था और उसके बाद मरने वाली खातून में जो है एक बीवी थी, नवासी, और एक बहू भी शामिल थी। जबकि ये वाकया जब पेश आया तो उसके बाद जो है हिरासत में लिया गया घर के ही फर्द बिलाल को, जिसने जो है बाद में जुर्म का एतराफ किया। जो ली मार्केट के करीब ये वाकया पेश आया, घर के फर्द बिलाल ने ही तीनों खातून और बच्ची के कत्ल में मुलविस होने का एतराफ किया। मुलजिम 2 हफ्ते कबल ही उम्रा जो है वो अदा करके आया था। मुलजिम बिलाल की घर की कुछ खवातीन पर शक व शुबात और जो नाजायज ताल्लुकात हैं इनके शक रखता था। मुलजिम बिलाल ने तेज धार आले से तलाक याफ्ता बहन, कमसन भाभी और मां को कत्ल किया। मुलजिम बिलाल अपनी एहलिया को भी जो है कुछ अर्सा कबल पुलिस हुकाम का बताना है कि तलाक दे चुका है, जबकि मुलजिम ने इतराफ जुर्म के बाद जो है उसका मुकदमा भी जो है दर्ज किया जा रहा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इसरार, आप हमें अपडेट दे रहे थे। एक बड़ा अंदोनाक वाक़या है और इसके हमारे साथ तलाल जुबैर साहब मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। तलाल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, ये जो वाक़या है ये बड़ा अंदोनाक वाक़या है कि एक मुलजिम ने अपनी माँ को भी मार दिया, बहन को भी मार दिया, बीवी को भी मार दिया। इस तरह के वाक़यात के पीछे क्या अवामिल होते हैं जिनकी वजह से ऐसे अंदोनाक वाक़यात पेश आते हैं? बहुत शुक्रिया। बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है कि अगर घर का ही कोई फ़र्द अपने ही घर के अंदर 4 खवातीन को यूं ज़बा कर दे, उनका गला काट के, तो दिल जो है वो इसे दहरक जाता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इसके पीछे जो है वो साइकोपैथी होती है। साइकोपैथी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके अंदर लोग जो हैं उनके अंदर एक सुपरफिशियल चार्म होता है। वो बनावटी तौर पर दूसरों के हाँ में हाँ मिलाने के लिए, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए उनके करीब जाते हैं और इन लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं होती, हमदर्दी नहीं होती बिल्कुल भी, और इनके अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी होती है। यानी कि ये दूसरों के साथ सोशल एक नेटवर्क के अंदर, जैसे इंसान एक सोशल एनिमल है तो ये कनेक्ट करके नहीं रहते, ये आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो खालीपन नज़र आता है। इसके साथ साथ जो है इनके अंदर इम्पल्सिविटी होती है, सोचे समझे बगैर अचानक से ही कोई एक्ट जो है वो कर देते हैं, कोई फैसला कर लेते हैं, वो उस चीज़ के पीछे चले जाते हैं और उसके नताइज जो है वो उसको भी नहीं सोचते। इसके साथ साथ जो ये लोग हैं इनके अंदर अगर वायलेंस आ जाए तो फिर इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। और हालांकि वो निमरा उम्रा करके आया 2 हफ्ते पहले। देखिए, इस चीज़ का ताल्लुक मजहब से कतन नहीं है, ये तो एक जहनी मसला है। और ऐसे आप देखें ना कि मस्जिदों के अंदर आगे पीछे, मदरसों में ऐसे कितने वाक़यात हो जाते हैं जिसके अंदर जो यानी सेक्सुअल वायलेंस के वाक़यात हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ। तो वो तो अब देखें कि वो कुरान भी पढ़े होते हैं, नमाज़ें भी पढ़े होते हैं, लेकिन इसका मजहब से कुछ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ज़हनी मर्ज तो एक मुसलमान को भी हो सकता है और गैर मुस्लिम को भी हो सकता है। ये मर्ज लाइक नेचुरली आपके ब्रेन में कोई डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से होता है, या सोशल बिहेवियर की वजह से, या जिस जगह पे आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं वहां से आप कुछ चीजें अडॉप्ट करते हैं? इज इट फिजिकल और द सोशल बिहेवियर? इसका जो कनेक्शन है ये चाइल्डहुड से है और इसका ताल्लुक 3 मेन चीज़ों से है, जिसके अंदर ब्रेन की कोई न्यूरोपैथी है, नंबर 1, ब्रेन की न्यूरोलॉजी ऐसी डेवलप हो चुकी है।
نمبر 2 پہ آپ کے انوائرمنٹل Your فیکٹرز ہیں. neurology is developed by your environment. یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈیولپ اس سے ہو سکتی ہے، لیکن اچھا. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کا جو تعلق ہے نا وہ ہمارے دماغ کے لمبک سسٹم سے ہے، جہاں پر ہمارے جذبات جو ہے وہ رہتے ہیں. Yes. اور لمبک سسٹم کے اندر اگر آپ ان کے لمبک سسٹم کا سکین دیکھیں تو یہ کسی وائلنٹ کتے یا بلی کے سکین سے ملتا جلتا ہوگا، جو کہ ایسے سائیکوپیتھ کا ہوگا جس کے اندر وائلنس بھی ہے، کیونکہ ان کو دوسرے کے اوپر کنٹرول چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ کسی بھی ایکٹ کے لیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر پیرانویا بھی تھا. تو بنیادی طور پر جو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے بچے جو کہ بچپن سے جب بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے اندر کسی وجہ سے عورت کے لیے بہت زیادہ ہیٹریڈ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو سیریل کلرز ہوتے ہیں جو کہ خواتین کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی تشدد کے انداز سے جو ہے وہ کرتے ہیں. پہلے یعنی کہ اس میں بھی رپورٹ میں پڑھا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ ان کی جسم کے اوپر جو ہے وہ بے پناہ تشدد کے جو ہے وہ نشان ہے، اور تشدد کے بعد پھر یوں گلے کاٹ کے ان کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا، جو کہ ایک سیریل کلرز جس قسم کے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو اندر جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت نفرت پائی جاتی ہے، اور اس کا تعلق ان کی جینیٹک انوائرمنٹل میک اپ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے بچپن کے اندر اپنے گھر میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، جیسے والد جو ہے اگر کسی کا وہ الکوہلک ہے اور بہت زیادہ ابیوز کرتا ہے، اور ماں جو ہے وہ نارسسسٹ ہے اور بہت برے رویے رکھتی ہے، تو ان کے اندر یہ ہیٹریڈ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پلس ان کے اندر اگر جینیٹک ڈسپوزیشننگ بھی ہے آلریڈی ایسے ڈس آرڈر کی، پلس ان کے برین کے اندر کچھ اسٹرکچرل چینجز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس قسم کی their traumas would lead to all of this. یس، کیونکہ وہ اس کا کنیکشن ہے. اور اس کے اندر نیچرلی تمام لوگوں کے ساتھ یا تمام سائیکوپیتھس کے ساتھ اس قسم کے وائلنس نہیں آتی، انہی کے اندر آتے ہیں جیسے جن کے اندر جو ہے بچپن سے وائلنس کے ٹریٹس آتے ہیں، جیسے کہ کسی مرغی کو پکڑ کے اور اس کے اوپر سے پر چن لینا، یا جانوروں کے اوپر بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا نا جانوروں کے اوپر لوگ بہت وائلنس کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی قسم کی وائلنٹ ایکٹ ہے. تو وہ وہاں سے ابیوز چاہے وہ فزیکل ہو یا کسی قسم کا ہو، ان کے لیے نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے وہ چیز ان کو بیسیکلی یہ کر کے پلیئر ملتا ہے، ان کو اس چیز سے وہ پلیئر سیکنگ بیہیویئر. سر یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ معاشرتی نظام ہے یا پھر خاندانی دباؤ ہے، یہ بھی اس میں اس کو کوئی عمل دخل ہوتا ہے اس طرح کے سینیریو میں یا اس طرح کے کیس میں؟ دیکھیں جو فیملی سسٹم ہے ہمارا، اس کا تو اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. مسائل، اکنامیکل کنڈیشنز، اٹ از مور آف اے پیتھولوجی، کیونکہ اس کے اندر کوئی جو ریزن آپ نے پہلے بتایا وہ فائنینشیل زیادہ گینز نہیں ہے. اس کے اندر کوئی آپ دیکھیں نا کہ اس پروجیکٹ کے اندر بھی یہ ایک سیلف، یہ دس از دا وے دے گیٹ کنٹرول، یہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر کب حاوی کرنا، یا کسی ایک انڈیویجول کے لیے، کسی ایک یعنی عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے یا بچوں کے لیے اپنی ہیٹریڈ شو کرنے کا ان کا ایک طریقہ ہے. اس سے ان کا کوئی فائنینشیل گین. These people are mostly paranoid. These people are psychopaths. ان کو psychopaths کہتے ہیں. اور ان psychopaths کو اوورکم کیا جا سکتا ہے کاؤنسلنگ کے ساتھ؟ دیکھیں اگر تو کوئی اس وائلنٹ سٹیج کے اوپر ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایسا انسان جو ہے اس کو کسی کسٹڈی میں ہونا چاہیے اور آئسولیشن کے اندر ہونا چاہیے جہاں پہ یہ خود کو یا کسی اور کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اور اس کے ساتھ پھر اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے تو پھر کاؤنسلنگ اور جو تھیراپی ہے وہ چینج کر سکتی ہے. اس میں میڈیکیشن کا رول ہو سکتا ہے اور سائیکو تھیراپی کا رول ہو سکتا ہے اور پھر اس انسان کو چینج کر سکتے. بٹ دے آر نون ایز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ پیپل. لیکن جو ہمارا برین ہے اس کے اندر بڑی اڈیپٹیبلٹی ہے. ہم اپنے برین کے فزیکل اسٹرکچر کو بھی اپنے سوچوں سے چینج کر سکتے ہیں. تو اگر کام کیا جائے تو پھر کیا ممکن نہیں ہے. لیکن اس سے بھی پہلے یہ جو سوال ابھی پوچھا اور اس کا جو آپ نے جواب دیا، مجھے لگ رہا ہے اس سے بھی پہلے اگر ایک عام آدمی اب ہماری زندگی میں 10 لوگ ہیں زندگی میں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی سائیکوپیتھ ہے اور آپ کو اس سے اس قسم کے لوگوں سے بچنا ہے نا؟ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے، پہچانیں گے؟ کوئی فیل آتی ہے، کچھ بیہیویئر میں چینج آتا ہے، ہاں، یا وہ پہلے سے کیسے پہچانے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے جو سمپٹمز ہیں اس کے اندر کہ یہ دل سے کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، سپرفیشل چارم کے ذریعے سپرفیشلی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ. پھر اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کبھی بھی ان کے اندر کسی قسم کا گلٹ یا ریمورس جو ہے وہ نظر نہیں آتا. پھر ان کے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی. اگر کوئی رو رہا ہے یا کوئی کسی تکلیف کے اندر ہے تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے اس سے انڈیفرنٹ ہو جائیں گے یا اس کے اوپر باقاعدہ ہنسنا شروع ہو جائیں گے. پھر ان کو آئسولیشن کے اندر رہنا پسند ہوتا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ جڑ مل کے نہیں رہ سکتے. ان کے کوئی دوست نہیں ہوتے. یہ اکیلے جو ہے وہ ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. پلس ان کے اندر
شک و شبہات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ اپنے اندر کہانیاں بنا بنا کے دوسروں کے بارے میں پریزنٹ کرتے ہیں. تو اگر پلس ان کے اندر کنٹرولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ اور پلس ان کے اندر کنٹرولنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی دوسرے کے اوپر کسی بھی لیول, پلس ان کے اندر جو ایک بہت ہی گرینڈیوس سیلف ورتھ ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے یہ پیش, they think too high of themselves. ان کے اندر ڈیلیوژن آف گرینڈیوسٹی جسے کہتے ہیں. بنیادی طور پر تو جو احساس برتری ہے وہ احساس کمتری سے ہی نکلتا ہے. تو احساس کمتری میں یا تو آپ بالکل دبو بن جاتے ہیں یا پھر اپنے ارد گرد ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں جس کے اندر آپ کسی کو, جیسے کہ نارسسسٹک جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی انہی کے اندر اپنے سے ویکر پہ کنٹرول کو وہ کر کے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے چہرے پہ ڈر دیکھ کے خوش ہونا, اس سے آپ کو فیول ملتا ہے, آپ کو انرجی ملتی ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک سائیکوپیتھ ہے اس طرح کا شخص, اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی دوسرے شخص کو افیکٹ ہو سکتا ہے. اگر کسی کوئی ایک سائیکوپیتھ کا دوست ہے تو اس کی دوستی میں بھی دوسرا سائیکوپیتھ بن سکتا ہے. ناٹ ایگزیکٹلی, کیونکہ سائیکوپیتھولوجی کے لیے آپ کے جو برین کے خاص آپ سائیکوپیتھ ہیں, میں آپ کو آئیڈلائز کرنا سٹارٹ ہو گیا تو پھر تو بن سکتا ہے نیچرلی. پھر تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی گیمز ہوتی ہیں جس کے اوپر گیمز میں جو انسٹرکشنز ہیں اس میں کوئی وائلنٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں تو آپ وہ جا کے وہ وائلنٹ ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. تو وہ تو ویسے آپ کو ایسی کمپنی سے بچنا چاہیے جہاں پر وائلنس کی اس قسم کی چیزیں ہوں, کسی کو مارنے کی, پیٹنے کی, کسی ایک جینڈر کے ساتھ بہت زیادہ نفرت کی جو ہے وہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوں تو اس کمپنی سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے. جیسے میں کسی ایسے کمپنی میں نہیں بیٹھتا یا لوگوں کے ساتھ میاں بیوی کے خلاف جوک نہیں شیئر کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اثرات میری شادی شدہ زندگی کے اوپر آئیں گے. تو ایسی کمپنی سے تو ہمیں ویسے ہی بچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ طلال صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, یہ افسوسناک واقعہ ہے جو کہ کراچی میں ہوا, اس پہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ کوئی شخص اس حد تک آ سکتا ہے جہاں پہ وہ کسی کو کسی بھی ممکنہ صورتحال سے اس کو جو ہے وہ درپیش کروا سکتا ہے. خیر, یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.